سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو ریپلیکیٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ اگر ہم نے کرنسی یہاں پہ بنی آ جاتی ہے تو ہم لوگ 2 نمبر دو نمبر کرنسی بنا لیتے بنانا شروع کر ہیں۔ دیتے ہیں، اگر اسلحہ آ جاتا ہے تو اس کا اس کو ریپلیکیٹ کر کے اسلحہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سیم وائز جو ہے وہ جب یہ نارکوٹکس اور یہ ہیروئن اور یہ آئس، چونکہ ان کی پرائس زیادہ تھی، آج کل ہیروئن کی بہت زیادہ ہے، آئس کی نیچے آئی ہوئی ہے، اچھا۔ تو اس کی کچھ جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے آج کل اوپیم کی کلٹیویشن جو ہے، افیم کی جو کاشت ہے اس پہ بین لگایا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے بین لگایا تو ہیروئن کی جو پروڈکشن تھی اس میں ڈراسٹک ڈکریز آئی، بہت زیادہ ڈکریز آئی، اور ایک دم سے جو ہے ہیروئن کی قیمت جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی۔ پھر آئس جو ہے، آئس تو افغانستان سے بھی آ رہی تھی، ایران سے بھی آ رہی تھی۔ جو آپ چمن سائڈ کی بات کریں وہ بیسیکلی چمن سے نہیں، وہ تافتان سائڈ سے صحیح۔ وہاں سے آ رہی تھی۔ افغانستان سے بھی آ رہی تھی لیکن تافتان سے ہوں۔ جو سب سے مہنگی والی تھی وہ ایران سے، آئس۔ آئس کی میں بات ہوں۔ کر رہا ہوں۔ تو وہ جب پشاور پہنچتی تھی، پشاور کے ٹرائبل جو ایڈجسنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ وہ بالکل مطلب فار فلنگ ہیں اور وہاں پہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو جہاں پہ انہوں نے لیبز لگائی ہوئی تھی تو اس آئس کی کوالٹی کو وہ تھوڑا سا ڈاؤن کرتے تھے، اس میں اور چیزیں ڈال کے اس کو مینیپولیٹ کرتے تھے اور اس آئس کی کوانٹٹی بڑھاتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے ابھی یہاں کے جو لوکل جو وہ کوئی کیمسٹ تھے نہیں، ہوں۔ ویسی بھی خطرناک چیز ہے، ڈرگ صحیح۔ ہے، اور انہوں نے یہاں پہ اس میں ایکسپائر میڈیسن جو ہے وہ مارکیٹ سے اٹھا کے تو اس کو بھی ڈال لینا، اور سارا گن جو ہے اس میں ڈال کے تو اس کی کوانٹٹی بڑھانے کے لیے ہوں۔ ہم نے اس کی کوالٹی کو بھی خراب کیا۔ صحیح۔ تو اس سے پھر ویسے بھی ایک چیز وائلنٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جو یہ آئس ہے یہ اسٹیمولنٹ ڈرگ ہے، جیسے چرس ہے یہ ڈپریسنٹ ہے۔ جو اس کا نشہ کرتے ہیں وہ مطلب ڈپریسنٹ یہ کہ وہ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتے ڈپریس میں چلے جاتے ہیں، ہیں۔ ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں، ان کی فزیک بھی جو ہے وہ ڈاؤن جاتی ہے۔ جو آئس ہے یہ بیسیکلی اسٹیمولنٹ ہے، یہ آپ کو وائلنٹ بناتی ہے، آپ اوپر جاتے ہیں، آپ ایسے لگتا ہے جیسے آپ میں طاقت آ گئی ہے، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں 3 دنوں تک سوتے نہیں ہیں۔ ایگزیکٹلی، پھر نیند نہیں آتی اور کنٹینیوسلی وہ جاگتے رہتے ہیں، اور اس کے اور دیگر جو ہیں بھوک ریپرکشن۔ نہیں لگتی۔ ایگزیکٹلی۔ ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے ڈرگز میں بھی مینیپولیشن کی، جو ڈرگز آئی باہر سے ہم لوگوں نے اس میں بھی انجینئرنگ کی اور اس کی کوالٹی کو خراب کر کے اس کی کوانٹٹی کو بڑھانے کی کوشش بھی کی اور کیا بھی، ہوں۔ اور پھر اس کو مارکیٹ میں بیچا، اور پھر کیا ہوا، وہ روڈ پہ پڑے ہوئے انسان، اللہ معاف کرے فیاض بھائی، میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو میں نے 12 سال کی نوکری کی ہے، لیکن جو سین ہم نے اس آپریشن میں دیکھے، وہ زندہ انسانوں میں اللہ معاف کرے کیڑے ہم نے دیکھے، زندہ انسانوں میں ایسی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی جو ان کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی گوشت کے وہ نیچے سڑکوں سے، پہ پڑے ہوئے تھے۔ بالکل ان کے جسم پھٹے ہوئے، اور میں تو بالکل حیران رہ گیا کہ اس شہر میں یہ لوگ ادھر روڈوں پہ پڑے ہوئے تھے اور ہم لوگ جو ہے اس کو اٹھا نہیں پائے، اور ہم اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر ہم ان کو اٹھاتے تو کہاں پہ، ابھی تو گورنمنٹ نے جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے تو اس کے لیے فنڈ جو ہے تقریباً 32 کروڑ روپے حکومت نے بالکل۔ ڈیڈیکیٹ کیے کہ ان کے علاج اور ان کے معالجے کے لیے، تو پہلے تو فنڈ نہیں تھے۔ صحیح۔ تو اگر ان کو ہم اٹھا بھی لیتے تو گورنمنٹ کا جو ریہیب سینٹر ہے ایک ہی سینٹر ہے جس میں 100 کی کیپیسٹی ہے اور 200 بندہ اس میں پڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ سین دیکھے، ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے والنٹیئرلی ہم سے رابطے کیے اور اپنے بچوں کو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے جو ہے ان کو لے کے آئے، ان کو ایسی حالت میں لے کے آئے اور ہمیں حوالے کیا کہ جی یہ لے، اور یہ اگر آپ ان کو لے کے نہیں جاتے تو ہمارے گھر میں یہ اگلے آج کل میں یہ مرڈر کر دے گا۔ صحیح۔ تو ایسے لوگوں نے والنٹیئرلی جو ہے والنٹیرلی آپ کے لیے۔ وہ حوالے کیے میں۔ ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈرگ کے حوالے سے، بہت بات ہو گئی، کار لفٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آپ کی کہ بس آپ لوگ جا رہے ہیں اور آگے جو ہیں وہ کار لفٹر جا رہے ہیں، اور ایک فلم جو ہم اکثر دیکھتے ہیں فاسٹ اینڈ فیوریس، جان پر کھیل کے آپ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح اس گاڑی کو روکیں، تو وہ سارا کچھ سین دیکھ کر ہمیں تو ایک بڑا ہی ایک وہ لگا کہ شاید ہم انگلش فلم میں کوئی سین دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا مناظر ہوتے ہیں جب آپ جاتے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ انہوں نے بھی فائر کر دینی ہے، اس میں جو ہے جان بھی جا سکتی ہے؟ فیاض بھائی، جب بندہ کسی لو انفورسمنٹ میں ایجنسی میں تو سب کو کہتا ہوں، ابھی جب وہ نیو کمرز ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں تو میں ان کو بھی کہتا ہوں، جو آ رہے ہیں جو ایسپیرنٹس ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آنے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں
کہ پھر آپ نے کرنا کیا ہے. صرف نوکری میں آنا نہیں ہے، اس میں پھر یہاں پہ نبھانا بھی ہے. تو جب آپ یونیفارم ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں پھر یہ بات نہیں ہے کہ اب یہ خطرہ ہے، اس میں جان جائے گی. کام یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اسٹیٹ نے ہمارے یہ کام ہمیں سونپا ہوا ہے. ابھی اس میں ڈر کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ویڈیوز دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ، تو یہ تو ایک آدھ ویڈیو تھی جو شیئر ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا، لیکن یہ ہماری ڈیلی کی روٹین ہے. اگر یہ نارکوٹکس کے اسمگلرس کو ہم پکڑ رہے ہیں تو وہ بھی سیم طرح کی چیزنگ ہم ان کے ساتھ ہائی ویز پہ کر رہے ہیں. اگر وہ ہم کار لفٹرس کو پکڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی چیزنگ ہو رہی ہے ہماری. اس میں کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ فائر کرتے ہیں، بالکل کوئی سرنڈر آرام سے نہیں کرتا، اور آخری حد تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ یا روڈ پہ کسی کو مار کے جائیں یا وہ ہمیں فائر ماریں اور نکلیں کسی بھی صورت میں. اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم پیچھے ہٹیں اور ہم نے ان کو جانے دیا. کار لفٹنگ کا ایشو یہ ہے سر کہ آج کل آپ نے اس موضوع کو چھیڑ ہی دیا ہے تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات جی کر جی لوں. سب سے زیادہ جو پبلک افیکٹ ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہوں گے کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو رہا ہے، کسی کی گاڑی چوری ہو رہی جی ہے. بہت زیادہ ہے. اور جب یہ کار لفٹرز پہ، میں مردان میں تھا تو ایک ٹائم مردان ایسا تھا کہ کار لفٹرز کا ہب بنا ہوا تھا، اور اس جہاں ٹائم سے بھی گاڑی چوری ہو مردان سے برآمد ہوتی مردان سے ہے. برآمد ہوتی تھی. اور میری ان دنوں پوسٹنگ ہوئی مردان میں، اور الحمدللہ جتنے گینگز تھے تقریباً سب کو ہم نے جو ہے کاؤنٹر کر لیا تھا. سب جیلوں میں گئے اور سب جو ہے مہینے بعد واپس بھی باہر آ باہر گئے. آ گئے. باہر آ گئے. بلکہ ایسے 2 کیسز تو ہم میڈیا پہ لے کے بھی آئے تھے کہ دوبارہ گرفتار ہوئے. 2 مہینے پہلے ہم نے ان کو پکڑا ایک گاڑی کے ساتھ، اور 2 مہینے بعد ان کو ہم نے دوسری گاڑی کے ساتھ پکڑا. ان کو دونوں کیسز جو ہے ہم میڈیا پہ سامنے لے کے آئے کہ سر یہ دیکھیں. اب ہم کیا کریں، یہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. صحیح. اور جتنے تھے وہ سارے تقریباً ابھی یہ سال 1.5 سال میں دیکھ رہا ہوں پنجاب اور ادھر ادھر سندھ میں پولیس مقابلوں میں مارے بھی گئے ہیں، کیونکہ سارے وہ خود بھی شوٹرز تھے. وہ جب آتے تھے ان کے پاس لوڈڈ پسٹلز ہوتی تھی، اور وہ سب سے پہلے کام ہی یہ کرتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ آ گئے ایکسائز والے اور یہ بھی ہمیں پکڑنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے وہ فائر کرتے تھے. اچھا. وہ تو تھے ہی عادی ان کاموں کے، اور ماری بھی گئی اس کام میں، پھر ان کا منطقی انجام بھی یہ یہی ہوتا ہے. ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کار لفٹنگ میں ایک بہت، اس کی ایک الگ جو ہے نا سائیکل ہے، ایک الگ قسم کے گینگز ہیں اس کے. ایک گروپ گاڑی چوری کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر دوسرا جو ہے ریسیپٹر ہوتا ہے، وہ گاڑی اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر آگے اس کو بیچتا ہے. پھر تیسرا گروپ اس کی ٹیمپرنگ کرتا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹس بناتا ہے. چوتھا گروپ جو ہے اس کو جعلی CNIC اور جعلی فائل بنا کے تو اس کو پھر مارکیٹ میں ریسیل بھی کرتا ہے. اچھا. تو بڑے محنت کرتے ہیں اس کے لیے. بڑے محنت کرتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ فیاض بھائی اس میں سالانہ جو ہے یہ کار لفٹرز گن چن کے میرے خیال سے کوئی ان کی تعداد 100-200 ہوگی، تقریباً 200 پورے لوگ. اس کی بات کر رہے ہیں. میں پورے KP اور پنجاب کی بات صحیح. کروں. اگر یہ 200 کار لفٹرز ہیں تو انہوں نے پچھلے 3-4 سال میں کم از کم 3-4 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا عوام کو. اور یہ 3-4 ارب روپے کا اس سے بھی زیادہ ہوگی منیمم اب لگا رہے ہیں. میں کیونکہ گاڑیوں کی قیمت دیکھ لیں، اگر یہ ایک فارچونر گاڑی اٹھاتے ہیں اس کی قیمت 1.5 کروڑ روپے، اور بالکل. یہ ہفتے میں 3-3 4 اٹھا کے لاتے ہیں. تو اگر آپ اس ریشو کو دیکھیں تو یہ ارب روپے کا عوام کو ٹیکہ لگا چکے ہیں. ویسے تو لوگوں کی کرپشن اور سکینڈلز آپ نے میڈیا پہ دیکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سٹوری بھی کبھی کسی نے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی میڈیا گروپ نے اس پہ یا کسی جرنلسٹ نے اس پہ انویسٹیگیشن کی کہ ایک سال میں کتنے ارب روپے کی گاڑیاں چوری ہوئی ہیں اور صحیح. وہ گاڑیاں کا کیا گیا ہے. اچھا، جو گاڑیاں مارکیٹ میں بک نہیں پاتی تو پھر ان کے پاس ایک ٹیم یہ ہوتی ہے کہ اس پوری گاڑی کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں، وہ آپ کو ملتی ہی نہیں ہے. پھر اس کے بالکل پارٹس بیچتے ہیں. پارٹس میں اس کو کنورٹ کر کے تو مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. اچھا، وہ دفعہ ہے 381A کا، اس میں جو سینٹنس ہے وہ بہت کم مجھے لگ رہی ہے. جو ان کا کرائم کتنے ہو رہا موجودہ؟ ہے تقریباً 7 سال کی اس میں سزا ہے. صحیح. لیکن وہ 7 سال میں یہ نکل آتے ہیں، اور میں نے کبھی کسی کو سینٹنس بھی ہوتے نہیں دیکھا. اچھا. اگر وہ 7 سال ہو بھی جائے تو ظاہری بات ہے وہ سینٹنس کم ہوتے ہوتے وہ 4-5 سال پہ آ جاتی ہے یا 3 سال پہ. تو اس کا انہوں نے بہت بڑا بینیفٹ لیا ہے. میرے خیال سے لا کو جو ہے اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو تو بہت زیادہ سخت. ابھی غریب لوگ ہیں ان کی موٹر سائیکل جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے،
وہ بیچارہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے. آج کل موٹر سائیکل بھی میرے خیال سے 1.5 لاکھ روپے کی ہے, 1.5 لاکھ سے اوپر ہی ہے جی. 1.5 لاکھ سے اوپر. ہوں. تو اب یہ غریب بندے کو جس نے مشکل سے اس چیز کو مینیج کیا, اس کی موٹر سائیکل چوری جائے, وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ ہوں. اور دوسرا, موٹر سائیکل کے تو چور جو ہیں وہ اگر پکڑے بھی جائیں, 10 موٹر سائیکلیں آپ دیکھتے ہوں گے, پولیس پریس کانفرنس کرتی ہے, برآمد ہوتے ہیں, وہ ہفتے بعد پھر نکل کے آپ کے علاقے میں دکھتے نظر آئیں گے. ہوں. اور وہ لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں ہوں. کہ میرے ساتھ کمپرومائز کرو ورنہ ابھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور دوسرا یہ بڑے تیس مار خان جنہوں نے ہمیں کالے کر کے بتایا کہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ, اچھا ایسا ہوا ہے؟ کافی مرتبہ ہوا ہے, ہوں. جو کال کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے دکھاؤ, اور پھر جب وہ پکڑا کار ہے, لفٹر ہوتے ہیں؟ کار لفٹرز میں سے ہوا ہے, نارکوٹکس کی جو اسمگلرز ہیں اس میں بھی سے اچھا, ہوا وہ ہے اپنے کہ آپ کو ڈان سمجھتے ہوں گے. وہ کچھ جو آ جاتے ہیں ان کو لگتا ہے خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم تو. لیکن میں ہمیشہ آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ اپیرنٹلی تو آپ کو ادارہ کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور یہ جب پکڑے جاتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ تم دھمکی ادارے کو دے سکتے ہو کہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ, لیکن ابھی تم ادارے کی نہیں, تم اللہ کی پکڑ میں. ہوں. اور جب اللہ کی صحیح. پکڑ آتی ہے تو کوئی خود کو تیز مار خان نہیں سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ سے نکل جاؤں. صحیح. یہ مین چیز جو ہے وہ اللہ کی پکڑ ہے. ہوں. اللہ انسان کو موقع دیتا ہے 2-3 کہ وہ سنبھل جائے, اور اچھا. جب نہیں سنبھلتا تو بڑے سے بڑے تیس مار خان میں نے پھر گرتے ہوئے دیکھے ہیں ہوں. اپنی فیلڈ میں. اور وہ جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں وہ پھر روتے بھی ہیں, گڑ گڑاتے بھی ہیں, اور ان کی فیملیز کا بھی پیچھے جو حال ہوتا ہے اللہ معاف کرے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ بس میں اس کو جاہلیت کہوں یا اس کو میں پتہ نہیں یہ کون سی سوچ ہے جو یہ ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آؤ بس یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, تم بھی کر سکتے ہو. اور یہ انسانیت کو ختم کرنے کا, اگر کار لفٹنگ ہے تو بھی تو پبلک کا نقصان دے رہے ہیں, اگر نارکوٹکس کی اسمگلنگ ہے تو بھی پبلک کا نقصان دے رہے ہیں. ٹھیک. لاسٹ کوشچن آپ سے جانا چاہوں گا, جتنے بھی آپ کار لفٹر ان سے آپ نے انویسٹیگیشن کی ہوگی, عموماً یہ کون سی گاڑی کو پریفر کرتے ہیں, اور ان کو گاڑی لاک لگا, اکثر دوست میرے کے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا, انہوں نے کہا گاڑی لاک کر کے گیا تھا پھر بھی گاڑی اٹھا کے لے گئے. مردان میں ایک کار لفٹر تھا, اس پہ تقریباً میرے خیال سے کوئی 100 سے اوپر کے مقدمے تھے, 100 گاڑیوں کا؟ 100 سے زیادہ اچھا. مقدمے تھے. اور اس کو ہم متواتر جو ہے جب بھی پکڑتا تھا, اس کے پاس جو بھی گاڑی ہوتی مجھے بائی ڈیفالٹ پتا تھا یہ چوری کی, بس اس کو اتار کے ہم سیدھا تھانے لے کے آتے تھے. کافی مرتبہ تو ایسے ہوا ہے کہ ہم گاڑی لے کے آئے, اس پہ ایف آئی آر ہی نہیں تھی, مطلب یا مالک کو پتہ نہیں تھا. جیسے ابھی آپ پارکنگ میں گاڑی چھوڑ کے آ جائیں ہوں. اور آپ ادھر پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کو 3 گھنٹے بعد پتہ چلے نیچے جائیں اور وہ گاڑی کہاں پہنچی ہو. صحیح. تو بہت ساری گاڑیوں پہ تو ایف آئی آرز بھی نہیں ہوتی تھی, تو ہم تھوڑا اس کو ہولڈ کر لیتے تھے. تو پھر 24 گھنٹے بعد اس کی ایف آئی آر چیک کر دیتے تو وہ سسٹم پہ آ جاتی تھی. اس کی ایف آئی آر درج ہونے میں ظاہری بات ہے 24 گھنٹے تو سسٹم پہ آنے میں لگ جاتے تھے. صحیح. تو بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ گاڑی فلانے ایریا سے آئی ہے. تو اس کو ایک دن میں نے کہا کہ کون سا لاک ہے, کون سا ایسا چابی ہے آپ کے پاس؟ چابی ہے یا کون سا ٹول ہے جس کو تم نہیں بریک کر سکتے. اس نے مجھے کہا کہ سر آپ مجھے F-16 سامنے کھڑا کریں اور مجھے ٹائم دے گھنٹے کا, میں F-16 بھی اڑا کے دوں گا آپ کو, اور اس کی مجھے کوئی نہ سمجھ نہ سکتا ہے. بس یہ اللہ نے ہمیں ایک صلاحیت دی ہوئی ہے, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا. تو یہ ان کی کوئی کیپیبلٹی بھی ہے. گاڑی توڑ سکتے ہیں. اور یہ نئی گاڑیاں جب آئی تو یہ تھا کہ اس کے ریموٹ وغیرہ, اس کے اور جو میکینکس تھی اس میں امپرومنٹ آئی. اور یہ میں نے بھی سنا لوگوں سے کہ یہ نئی گاڑی جی یہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ اس میں وہ فلانا سسٹم ہے, تو اس یہ میں لاک بھی لگائے جاتے ہیں آج کل. ریموٹ نہیں ہوگا تو یہ اسٹارٹ. تو یہ جب پکڑے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تو گاڑی کا ریموٹ تھا نہیں, اور آپ نے کیسے اس کو اٹھایا ہے, ریموٹ تو مالک کے پاس تھا, تو یہ تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا سر وہ ریموٹ جس ڈیوائس کے ساتھ جس کنیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائس ہم پہلے سے اپنا ریموٹ اور وہ ڈیوائس پروگرامیبل ہم پہلے سے ہی لاتے ہیں, تو جیسے ہی شیشہ توڑتے ہیں وہ ڈیوائس نکال کے تو اپنی ڈیوائس لگا دیتے ہیں, تو ہمارا ریموٹ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو ہم تو اچھا. کہتا ہے اگر آرڈنری گاڑی کو چابی جو لاک توڑنے میں ہمیں 15-20 منٹ لگتے تھے اور دوسرا لاک لگانے میں, تو کہتا ہے یہ تو اس سے بھی جو ہے نا ریپڈ ہو گیا ہمارے لیے. اس نے کہا اور بھی آسانی بھی ہے ہمارے لیے, ہم وہ ڈیوائس بڑی آسانی سے اس کو ریپلیس کرتے ہیں اور 1 سیکنڈ میں گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یعنی آٹومیٹک جو گاڑیاں آئی ہیں یہ بھی محفوظ نہیں ہیں اس بالکل معاملے نہیں میں؟ ہے. وہ اس کو بڑی آرامی سے بہت آسانی سے جو ہے وہ کھول کے تو اس کو لے جاتے ہیں. لیکن بات ایسی ہے سر کہ
جس کمپنی نے 1.5 کروڑ کی گاڑی اپنے کلائنٹ کو دی ہے، اور جس نے 2-2 کروڑوں کی، اب تو بہت مہنگی گاڑی بہت آ مہنگی گئی ہے، گاڑیاں ہیں یہ بھی۔ تو 5-5 6 6 کروڑ روپے لے کے، جس کا سیکیورٹی سسٹم ایک عام سا بندہ جس کی تعلیم بھی نہیں ہے وہ توڑ دے، تو پھر ان کمپنیوں کو اپنی کیپیبلٹی پہ بھی سوچنا چاہیے، اور وہ جو میکینکس بنا رہے ہیں، اپنا جو کام کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے ان کو، کہ جی ہمارا سیکیورٹی سسٹم ایک عام روڈ چلتا ہوا بندہ توڑ دیتا ہے، تو پھر ہمیں تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ تو گاڑیوں کی جو کمفرٹ اور اس کی ریلائبلٹی بھی تو بہت ہے، لیکن سیکیورٹی گاڑی کی ایک ایسا فیچر ہے کہ جس پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی آٹو موبائل کمپنی نے اس پہ فوکس کیا ہو، ہوں، کہ توجہ ہم، نہیں دی اس پہ زیادہ۔ کہ جی یہ ہماری گاڑی کا سیکیورٹی فیچر ہے، یہ کھول کے دکھا دیں مجھے۔ ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کمپنی نے اس پہ فوکس کیا ہو، یا یہ کسی ان جیسے لوگوں کو چیلنج کیا ہو کہ آئے کھولے اس کو۔ ٹھیک تو اس پہ موبائل کا یہ آٹو موبائل کمپنیز جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی رائے دیا۔ قصہ خوانی پوڈ کاسٹ میں آپ نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو پبلک اویئرنیس سے متعلق جو ہم نے میسج دیا اسپیشلی ڈاکٹر اذلان نے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے، اور جو تنقید بلا وجہ یا بغیر کسی تصدیق کے ہم کرتے ہیں ان اداروں پر، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بھی وہ تمام جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں، وہ سوالات ہیں، وہ دور ہوئے ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بہت صاحب۔